الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری حفظ کی کلاس میں غالباً 20 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جس استقامت کے ساتھ ہمارے محترم مخلص مولانا حافظ محمد شہباز قادری رضوی صاحب بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ساتھ استاد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. استاد اگر مہربان مل جائے تو بچوں کا مستقبل سنور جاتا ہے. استاد اگر اچھی سوچ اور اچھی نیت کا ہو، اس کی بات اچھی ہو، اس کا لہجہ اچھا ہو، اس کا انداز اچھا ہو، تو بچوں کے ذہنوں میں بھی اچھائی بیٹھتی ہے، اور استاذ کا کہا کبھی بھی وہ بھولتے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی، مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارے اس دارالعلوم اقصی میں پڑھانے والے جو مدرس ہیں، صرف مولانا حافظ محمد شہباز صاحب کی بات نہیں ہے. ان کا نام تو میں نے نمائندگی کے طور پر لیا ہے، یہاں پر کئی اور اساتذہ پڑھا رہے ہیں، بلکہ خود اس مسجد کے امام و خطیب ماشاءاللہ حضرت خود مغرب کے بعد طلباء کو پڑھاتے ہیں. ان طلباء کو جن کے پاس صبح پڑھنے کے مواقع نہیں ہوتے، دوپہر میں پڑھنے کے مواقع نہیں ہوتے، یا جو دہرانا چاہتے ہیں اپنا، وہ حضرت کے پاس آتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر صبح، دوپہر، شام تینوں اوقات میں قال اللہ و قال الرسول کی آوازیں آتی ہیں. یہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کا بھی بہترین نظام تعلیم ہے. سے جدا، یعنی یہ جو نعرے انہوں نے لگائے نا، یہ نعرے ہم نے علامہ خادم حسین رضوی سے سیکھے ہیں. ان سے پہلے تو صرف نعرہ تھا، انہوں نے اس پر عمل کر کے قرآن بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ آج عرس مبارک صوفی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب اور دارالعلوم اقصی کے حفظ قرآن اور ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کی اسناد کی تقریب منعقد ہو رہی ہے. ہونی چاہیے کہ آج صوفی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے دارالعلوم اقصی کے بانی بھی تھے اور جو مسجد کی نئی عمارت اس وقت موجود ہیں، یہ عمارت کا سنگ بنیاد بھی آپ نے اپنی زندگی میں رکھا. 1975 میں آپ کا انتقال ہوا، اور ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوفی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے تحت ہی آج یہ اتنی بڑی جامع مسجد اقصی موجود ہے. جب مسجد کی پیچھے کی چھت مکمل تھی تو صوفی صاحب کا وصال ہوا. یہ چھت بعد میں بنائی گئی، اور ہمارے جو طلباء ہیں، جو نئے والدین ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسجد میں 8 انچ کے بلاک لگیں، اور یہ سارے بلاک مسجد میں ہی بنائے گئے، اور کوئی ایک بلاک بھی ایسا نہیں ہے جو مزدوروں نے اٹھا کے یہاں رکھا ہو. ہر جمعۃ الوداع والے دن صوفی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرتے تھے کہ بھئی بلاک بن گئے ہیں، ہر آدمی اپنے حصے کا بلاک اٹھا کے رکھ کے جائے. ہم تو بہت چھوٹے تھے، 11-12 سال عمر تھی ہماری، لیکن جو بڑے حضرات تھے وہ 8-8 انچ کے بلاک وہاں سے اٹھا کے لا کے یہاں رکھتے تھے، اور پھر وہ بلاک تعمیرات میں استعمال ہوتے تھے. آج تو اتنی بڑی عظیم الشان عمارت موجود ہے، صرف ہمارے دارالعلوم اقصی کا ماہانہ خرچ تقریباً 65,000 روپے ہے، جو کہ مخیر حضرات کے عطیات کے ذریعے پورا ہوتا ہے. اس کے لیے مسجد کے چندے سے رقم نہیں ملائی جاتی، نہ طلبہ سے کوئی فیس لی جاتی ہے. تو صوفی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم عرس مبارک منا رہے ہیں، اور آج الحمدللہ تقریباً
ہمارے 26 کے قریب طلباء و طالبات ہیں، جس میں 3 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا. باقی طلباء طالبات نے ناظرہ قرآن مکمل کیا. اور گزشتہ 51 سالوں میں اور صوفی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں سینکڑوں طلباء ناظرہ قرآن مکمل کر چکے ہیں. اور ناظرہ قرآن اس 50 سالوں میں دیکھیں تو ہزاروں طلباء مکمل کر چکے ہیں. اور آج ہمارے درمیان خلیفہ تاج الشریعہ ہمارے اس دارالعلوم اقصیٰ کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا سید زمان علی جعفری مدد اللہ العالی موجود ہیں. میں ان سے مختصراً گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو حفظ قرآن کے طلباء ہیں ان کی اختتامی تقریب ہوگی، اور جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، حفظ مکمل کیا ہے، اور جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، ان کے لیے شیلڈ کا اور تحائف کا بھی انتظام ہے. یہ تمام انتظام بھی آپ حضرات کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. بالخصوص کیسا نام کیا؟ بالخصوص اس میں مرحوم صدیق ملک صاحب کی ایصال ثواب کے لیے ان کے اہل خانہ نے حصہ ملایا ہے. اور ایک بات مزید میں آپ حضرات تک یہ پہنچاتا چلوں کہ دیکھیں، ہمارے دارالعلوم کی کوئی فیس نہیں ہے، لیکن اس کے جو اخراجات ہیں نا وہ مخیر حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. بالخصوص قربانی کی کھالوں کے موقع پر کھالیں آتی ہیں. پہلے تو 4-5 ہزار کی کھال جاتی تھی، اب تو 700 روپے کی کھال ہوتی ہے. اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن میں طلباء سے گزارش کروں گا، ان کے والدین سے، کہ جب بھی قربانی کی کھالوں کا موقع آتا ہے یا رمضان شریف کا موقع آ رہا ہے تو آپ حضرات اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو تلقین کریں کہ وہ بھی مالی طور پہ حصہ یاد دیں اور دلوائیں. قربانی کے کھالوں کے موقع پر، رمضان المبارک کے موقع پر بھی آپ حضرات اس میں بھرپور حصہ لیں. اور بالخصوص میں دعا کروں گا، ہمارے ایک معاون ہیں امتیاز محمد خان صاحب، ان کی اہلیہ ہیں شکیلہ بیگم صاحبہ، ان کے صاحبزادے ہیں عبدالرشید خان صاحب، اور ان کے داماد ہیں محمد علی صاحب. ہماری حفظ قرآن کی جو کلاس ہے یہ مکمل اس فیملی کی معاونت سے چل رہی ہے. حفظ قرآن کی کلاس میں ہم اپنے فنڈ سے کوئی کام نہیں کرتے. یہ ساری کی ساری جو کلاس ہے، یہ جو صدقہ جاریہ حاصل ہو رہا ہے، یہ ہمارے ان مخیر حضرات اور ان کی فیملی کا اس میں کردار ہے. اور یہ ہمارے چند گزارشات تھیں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس طرف بھی توجہ فرمائیں گے. ابھی خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا سید زمان علی جعفری قادری مدد اللہ العالی ایمان افروز بیان کے ذریعے ہمیں اصلاحی نورانی و عرفانی بیان سے مستفیض فرما رہے تھے. ہم اپنے حفظ کے جو طلباء ہیں ان سے گزارش کریں گے. 3 طالب علم ہیں ہمارے حفظ کے، جیسے دیکھتے ہیں 3 طالب علم ہیں حفظ کے ہمارے، جس میں حافظ محمد عمید بن محمد خالد، حافظ محمد حسین سیفی بن فیاض احمد، حافظ سعد ریاض بن تصنیف ریاض ملک. ان بچوں کے بعض کے والدین موجود ہیں، ایک کے ماموں موجود ہیں، یہاں پر دادا بھی موجود ہیں ایک بچے کے. تو حافظ محمد عمید بن محمد خالد سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حافظ محمد حسین، اور اس کے بعد حافظ سعد ریاض بن تسنیم ریاض بھی اپنا سبق دہرائیں گے، اور آگے تقریب انشاءاللہ پھر جاری ہوگی. اور اس کے بعد ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالهم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولهم أعمالهم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تو سب سے پہلے ہماری جو درجہ سویم ہے جس کی کلاسیں مغرب کے بعد ہوتی ہیں اور ہمارے مسجد کے خطیب امام حضرت مولانا حافظ قاری سعید احمد شاذلی مدد اللہ العلی
وہ کلاس لیتے ہیں. اس میں بچوں کو ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور بچوں کو قرأت، تجوید، مخارج کی درست ادائیگی بھی سکھائی جاتی ہے. اور ہماری جتنی ناظرہ قرآن کی کلاسز ہیں، سب سے اعلیٰ رزلٹ جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد سویم کلاس کا ہی رہا کہ 4 طالب علموں نے ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل کی ہے. اور 4 طالب علموں میں سے 3 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. ساروں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ماشاءاللہ. اور ایک طالب علم ہے جو دوسرے نمبر پر آیا ہے. تو جن طلبہ نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، میں سب سے پہلے ان کو بلاتا ہوں. ان کے لیے ایک عدد شیل کا اہتمام ہے اور ان کو سند بھی دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو تحفے کے طور پر کتب کا عطیہ بھی دیا جا رہا ہے. اور گزارش یہ ہوگی کہ جو کتابیں آپ کو دی جا رہی ہیں اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے میں درجہ سوم کے طالب علم عبد الحادی بن نوید عالم سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. حضرت مولانا سید زمان علی جعفری مدد اللہ العالی اور قاری سعید احمد شاذلی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. اور ہمارے 2 منٹ بیٹا حافظ محمد حسان عظیم قادری صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی مدد فرمائیں. عبد الحادی بن نوید عالم، انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. امید ہے ہاں ٹھیک ہے. ایان خرم جو ہیں ان کی دوسری پوزیشن ہے. اول پوزیشن کے مرتضی احمد بن عرفان احمد سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں. اور نوان بھائی آپ ساتھ رہیں، آپ مستقل سب میں رہیں گے. اور دوسرے طالب علم ہیں مشتبہ احمد بن عرفان احمد، ان سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں. اشرف صاحب تشریف رکھیں. مولانا صدیق ہزاروی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں. آپ تشریف رکھیں اشرف بھائی. ایان خرم بن خرم شفیع جنہوں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے سویم کے، آپ کا ہو گیا بیٹا. اب ایاز خرم بن خرم شفیع سے گزارش ہے میری. درجہ دوم جس میں مولانا افتخار احمد صاحب مدرس ہیں، ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں. صدیق ہزاروی صاحب تشریف رکھیں آپ. اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد حسنین بن شکیل، تشریف لائیں. اور کلاس دوم کے اندر ہی سبحان اللہ دوسری پوزیشن جو ہے محمد آریان ناصر، محمد آریان ناصر، سعید غلام نبی سعیدی صاحب مدد فرمائیں. محمد رزمیز شیخ بن محمد رئیس، انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ. اسی کلاس میں جن طلبہ نے ناظرہ مکمل کیا ہے دوم میں محمد اشارب بیگ بن محمد فہیم بیگ، انہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے، کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکے. اس کے بعد محمد عمر بن شاہ رخ، محمد عمر بن شاہ رخ، انہوں نے بھی ناظرہ مکمل کیا ہے کلاس دوم کے اندر. شہزاد بھائی کو بلا لیں. اب کلاس ہماری اول جو ہے حافظ علیان صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں. ان کی کلاس کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد حماد بن فیصل رحمان. ناظرہ کلاس میں محمد حماد بن فیصل، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور 2nd پوزیشن حاصل کی ہے علیان بن محمد اویس. اور اس میں 1st پوزیشن حاصل کی ہے محمد اذہان نے. اچھا، اب کلاس اول کے اندر ہی کئی طلبہ ہیں جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے. میں اب ان کے نام لوں گا، وہ تشریف لاتے رہیں اور اپنا جو اسناد ہے ضیاء بھائی سے گزارش کروں گا آ جائیں. فہد بن محمد حمید ہیں. محمد دیکھیں فہد
محمد عثمان بن علی نعمان علی، ماشاء اللہ، 2 منٹ، عثمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ عثمان کے بعد عبد الحنان، وہاں کھڑے ہو جائیں، بن عبد الغفور، حافظ عمیر صاحب سے درخواست کروں گا آپ آ جائیں، مدد فرمائیں۔ حافظ عمیر، عبد الحنان ہو گئے، عبد الحنان ہو گئے، اچھا۔ محمد فہد بن محمد فہیم، فہد بن محمد فہیم، ہے نا؟ عبد الحنان آ جائیں، یہ کس کا ہے؟ ہو چکے ہیں نا سارے یہ۔ اس طرح ناظرہ قرآن تشریف رکھیں۔ ناظرہ قرآن کے ہمارے جن طلباء نے مکمل کیا ان کو بھی اسناد دے دی گئیں، اور میری اب آخر میں ہمارے جن طلباء نے 3 طالب علموں نے حفظ قرآن مکمل کیا ان کی دستار کے لیے میں تمامی علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پہ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، اور تمام سب سے پہلے حفظ قرآن کے اندر حافظ محمد عمید، حافظ محمد حسین سیفی بن فیاض احمد، انہوں نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا، تشریف لائیں۔ حافظ محمد حسین سیفی، حافظ سعد ریاض، طالبات ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے، یقیناً ان تک میری آواز جا رہی ہوگی، وہ اپنی کلاس روم میں تشریف فرما ہیں، ان کے اگر پیرنٹس آئے ہیں تو وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کی جو شیلڈ ہے، جو ان کی اسناد ہیں، وہ سب کلاس روم میں موجود ہیں۔ تو میں وہاں موجود محترم امجد جاوید قادری صاحب کی صاحبزادی یقیناً موجود ہیں، جو کہ ہمارے بچیوں کی نگرانی بھی کرتی ہیں، ان پہ محنت بھی بہت کرتی ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان طالبات کو جن کا نام ہم لے رہے ہیں ان کی شیلڈ دیں اور اس کے بعد اسناد بھی دیں۔ تیسری پوزیشن 2 طالبات نے حاصل کی ہے، جس میں متشمہ نور بنت تسنیم ریاض ملک اور دوسری ہیں حوریہ خوشبخت بنت محمد سرفراز خان۔ ان طالبات نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے دونوں نے، اور 2nd پوزیشن حاصل کی ہے ابیہا فاطمہ بنت محمد اشرف۔ گزارش ہے کہ ان کو بھی ان کی اسناد دے دی جائیں اور ان کی شیلڈ ان کو دے دی جائے، جو دیگر صحائف ہیں وہ بھی دے دیے جائیں۔ متشمہ نور بنت تسنیم ریاض ملک اور 2nd پوزیشن ہے ابیہا فاطمہ۔
اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے فاطمہ بنت فہد رشید نے، ان کو بھی ان کی اسناد اور شیلڈ دے دی جا رہی ہے۔ مزید لائبہ بطول بنت تسنیم ریاض ملک، انہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ فاطمہ بنت فہد رشید، انہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ اور ربائشہ کرن بنت محمد ناصر، انہوں نے بھی ناظرہ مکمل کیا ہے۔ ان کی اسناد، ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ ساری کلاس میں موجود ہیں اور یقیناً ان کے حوالے کر دی جا رہی ہوں گی۔ الحمدللہ اس طرح تقریباً 18 طلبہ، 6 طالبات نے ناظرہ قرآن اس سال مکمل کیا دارالعلوم اقصیٰ سے، اور 3 طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا۔